من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. سورة الانفال کی آیت نمبر 73 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ بعض کے دوست ہیں، یعنی کفار آپس میں دوست ہیں. الا تفعلوه، اگر تم یہ نہ کرو گے، یعنی یہ جو تفریق ہے یہ تفریق نہیں کرو گے تو تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین پر بہت بڑا فتنہ ہوگا، زمین پر فتنہ ہوگا، وفساد، اور فساد ہوگا، کبیر، بہت بڑا فساد، بہت بڑا فتنہ. آیت نمبر 73 کا خلاصہ مفہوم ہے. اس آیت نمبر 73 میں اللہ رب العزت نے پیچھے جو ذکر کیے ہوئے قانون اور اس آیت میں ذکر کیے ہوئے قانون کی اہمیت کو بتایا ہے. بس یہاں پر اور پچھلی آیت دو قسم کی رائے ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو ذکر ہے کہ کافر کا دوست ہے، کافر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. اگر تم اس بات پہ عمل نہیں کرو گے تو فتنہ فساد ہوگا. اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تفعلوہ سے پچھلی والی چیزیں بھی مراد ہیں کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے مسلمان مہاجر غیر مہاجر کا وارث نہیں ہو سکتا، غیر مہاجر کا وارث نہیں ہو سکتا. یہ بھی اس میں شمار ہوتا ہے. لیکن بہرحال جہاں تک مسئلہ ہے یہ ایک چیز. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وَإِن تَنْصُرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوا فِي الدِّينِ، اگر وہ تم سے دین میں مدد مانگے فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے ذمہ ہے مدد کرنا، لیکن سوائے اس قوم کے خلاف جس قوم نے تم سے معاہدہ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ دوسری قوموں کے خلاف مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہو. لیکن یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق دنیا کے فتنے اور فساد سے ہے، دنیا کے امن اور امان سے ہے. ان سب چیزوں کا تعلق دنیا میں امن اور امان ہر بندے کو ضرورت ہے، ہر ملک کی، ہر وطن کی، ہر شہر کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر ان چیزوں پر تم لوگ عمل نہیں کرو گے تو زمین کے اندر نمبر 1 تو فتنہ ہوگا اور نمبر 2 فساد ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ امن عامہ کے لیے دو قومی نظریے کا سہارا جو لیا جاتا ہے، اس دو قومی نظریے کو صحیح طریقے سے سمجھنا ضروری ہے کہ الکفر ملت واحدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کفر ایک ملت ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتے. اگر وہ ساتھ دیں گے تو وہ سیاسی طور پر ساتھ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ تمہارے ساتھی کبھی بھی نہیں بن سکتے. اور سیاسی طور پر بھی وہ ساتھ اس وقت دیں گے جس وقت ان کا فائدہ ہوگا، اس کے علاوہ وہ ساتھ نہیں دیں گے. اور سیاسی طور پر ساتھ دینے کا اصول ہی یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کا فائدہ ہوتا ہے اس وقت بندہ سیاسی طور پہ ساتھ دیتا ہے، اس کے علاوہ عام طور پہ ساتھ نہیں دیا جاتا. تو کفر اور کافر اس کو اپنا دوست سمجھنا، اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا، یہ ہمارے دین کے لیے شدید نقصان دہ ہو سکتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص سے بری ہوں جو مشرکین کے ساتھ رہتا ہوں. میں اس شخص کے ایمان کی ذمہ داری نہیں لے سکتا اور کہا کہ جو مشرکین کے ساتھ رہتا ہو، یعنی کفار کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا، کفار کے ساتھ زیادہ رہنا، اس سے ایمان بھی انسان کا کمزور ہو جاتا ہے، اس سے ایمانی نظریات میں کمزوری آتی ہے. آپ حضرات اس چیز کو مجھ سے زیادہ طریقے سے
اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے کہ آپ کا مشاہدہ ہوگا اس حوالے سے وہ لوگ جو کہ کفرستان میں کافروں کے ساتھ رہتے ہیں، جہاں مسلمانوں کی اتنی کثرت نہیں ہے، ان کے ایمانی نظریات کی پختگی کا اس سے سوائے اس کے اور کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ وہ مسلمانوں سے آپس میں رابطے میں رہیں، وہ مسلمانوں سے جڑ کے رہیں۔ چنانچہ جو بھی ہمارے احباب ساتھی باہر ممالک میں رہتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ مسجد میں ان کے لیے آنا ایسا لگتا ہے جیسے قلعے میں آ گئے ہیں، کہ مسجد میں آ کے ان کے ایمان کو جو جلا ملتی ہے وہ اپنے ملک میں رہنے سے ویسی جلا نصیب نہیں ہوتی تھی، لیکن وہاں پر مسجد میں آ جانے سے، ایک دوسرے مسلمانوں سے مل لینے سے، ان سے سلام دعا کر لینے سے ایمانی طاقت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جو پورا دفتر میں وقت گزارنا اور جو کفار کے ساتھ معاملات اور ڈیلنگ ہے کہ پورا دن سلام بھی نہیں کر سکتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی نہیں کہہ سکتا، اور نہ اس کے ساتھ دین نظریاتی حوالے سے کوئی ایسی بات کر سکتا ہے کہ جس سے اس کے دین کو تقویت ملے، جس سے اس کے دین کو فائدہ ملے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں اسلامی ملک میں پیدا کیا ہے، ہم شکر ادا کریں ہمارے دفتر میں، ہمارے کام میں، ہمارے کاروبار میں جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں وہ زیادہ تر مسلمان ہیں، لیکن جہاں پر کافر لوگ ساتھ کام کرتے ہیں، جیسے عیسائی ملازمین ہوتے ہیں، ہندو ملازمین ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ کام کر کے معاملہ کر کے انسان کے دل میں کسر باقی رہتی ہے۔ ایک وہ چیز بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پر مسلمان لوگ صحیح کام نہیں کرتے، عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے، تو وہاں پر جو کافر ملازمین ہیں ان کے ساتھ معاملات میں انسان کو پورا بس نہیں چلتا، کیونکہ نہ اس کو بتا سکتا ہے رمضان ہے بھی مجبوری ہے، نہ بندہ اس کو بتا سکتا ہے کہ عید کا دن ہے، نہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کے وہ تہوار ہی نہیں ہے، اس کے وہ معاملات ہی نہیں ہیں، اس کے دلی اقدار بھی وہ نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو زیادہ پسند نہیں فرمایا کہ کفار کے ساتھ رہا جائے، چاہیے جائے گا کہ کفار کے ساتھ دوستی ہو، کہ جس کی کفار کے ساتھ اور کفر والوں کے ساتھ دوستی ہے اس کے ایمان کے اندر بڑی خطرناک قسم کے معاملات آ سکتے ہیں۔ یہ تو ایک انفرادی معاملہ ہے، انفرادی فساد ہے، اور اجتماعی فساد جب ہوگا جب مسلمان کفار کے ساتھ دوستی لگانا شروع کریں گے اور ملکی سطحوں پر کفار کو اپنا دوست کہا جائے گا۔ ہاں، اگر سیاسی دوست کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہود کے ساتھ سیاسی معاملہ کیا تھا، سیاسی معاملے کرنے کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ بھی سیاسی معاہدہ کیا تھا، یہود کے ساتھ بھی سیاسی معاہدہ کیا، اور پھر اسلام کے جو 3 اہم ترین ارکان ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اسلام قبول کر لو، نمبر 2 ہمیں ٹیکس دیا کرو، نمبر 3 مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، جو ٹیکس دینا یہ معاہدہ کرنا ہی ہے، کتنے پیسے دے دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اس کا نام رشوت نہیں ہے، یہ معاہدہ ہے، اس کا نام کہ یہ ہمارے درمیان صلح کا معاہدہ ہے۔ تو آپس میں اس معاہدے کی صلح ہو سکتی ہے، لیکن کسی کو دلی طور پر جب ہم نے دوست سمجھا ہے اس وقت مسلمانوں کو خسارہ ہوا ہے۔ چنانچہ ہندوستان ہمارے اس بڑے صغیر میں جو سب سے بڑا فساد ہوا ہے وہ یہ مسلمانوں کی سلطنت کا زوال ہوا، اور اس کے بعد انگریز نے یہاں پر خون کی ہولی کھیلی، اور اس کے بعد پھر ہندوستان اور پاکستان الگ ہوئے، اور سری لنکا اور افغانستان اور نیپال اور بھوٹان اور بنگلہ دیش یہ سب الگ ہوئے۔ تو اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے یہ تھا کہ شاہجہاں نے انگریز کو اپنا دوست بنایا، اپنا دوست بنا کے اس نے اس کو ہندوستان میں داخل کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی بنی، ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کو کھانا شروع کیا، اور کھاتے کھاتے یہاں تک ہو گیا کہ مسلمانوں کو اقتدار سے اترنا پڑا۔ اس قدر بڑا جو دینی قلعہ تھا، جو 5 سلطنتوں سے مل کر بنا ہوا، یہ دینی قلعہ سب پسند ملیا میٹ ہو کر یہ چھوٹی سی ایک سلطنت اس کے مقابلے میں کہ وہ پاکستان کی صورت میں ہمیں حاصل ہوئی، تو یہ اس فتنے کا سے بچت کا ایک ذریعہ نکلا، ہمارے پاس ہمارا ملک آیا، ورنہ یہ سارے افغانستان، ایران، ہندوستان، پاکستان، یہ جو ریاستیں ہیں عرب ریاستیں ہیں، شام ہے اور یمن ہے اور مدینہ اور مکہ اور جدہ اور ریاض،
کی جو ریاستیں ہیں یہ ساری کی ساری ہندوستان میں شامل تھیں، مسلمانوں کی سلطنت میں تھیں۔ جب مسلمانوں نے کفار کو اپنا دوست بنایا ہے تو اس کے بعد فساد کبیر، اتنا بڑا فساد ہوا کہ سارے ہندوستان میں قتل و غارت ہوا، اور کیسے عرب ریاستیں 12 حصوں میں تقسیم ہوگی اور یہ ملک 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس ساری کی ساری مسلمانوں کی ملکیت تھی، ساری کی ساری مسلمانوں کی حدود تھی، یہ سب کے سب ٹوٹ کے آہستہ آہستہ چھوٹی ہو گئی۔ ابھی بھی کچھ جگہ بڑی ہیں، لیکن بنسبت اس کے جب مسلمانوں کی حکومت تھی، جو تاریخ کا کچھ مطالعہ رکھتے ہیں ان کو اس کا بخوبی اندازہ ہے۔ تو فساد کبیر کہ کہاں کتنے لوگوں نے مقابلے، کہیں ٹیپو سلطان آ گیا اور کہیں حیدر آ گیا، لیکن ریاست حیدرآباد ہے، اور بڑے مقابلے کیے لیکن بچت نہ ہو سکی۔ جب مسلمان نے کافر کو اپنا دوست سمجھا، کافر کو اپنا دوست بنایا، تو یہی ہوا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ فرما رہے ہیں کافر کا دوست ہے، کافر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، مسلمانوں سے دوستی نہیں لگا سکتا۔ اللہ تفعلوا، اگر تم ایسا کرو گے، اللہ تفعلوا ہے ان اللہ، اصل میں ان اللہ ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے نا، تفعلوا اگر تم کرو تکن فتنہ، تو یہ بڑا فتنہ ہو جائے گا، بڑا اور کیسے ہو جائے گا، زمین میں فتنہ ہوگا اور فساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ سمجھ میں تو آتا ہے بڑی مراعات مل رہی ہیں، سمجھ میں آتا ہے بڑے فوائد ہو رہے ہیں، لیکن وہ سیاسی حد تک ہو تو ٹھیک ہے۔ قرآن ہمیں ایک ایک چیز بتا، جیسے ابھی ہم لوگ غیر ممالک سے، ہمارے ملک کے حکمران غیر ممالک سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، سیاسی دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے، بالکل صحیح ہے، اس کو سیاست کی حد تک رکھا جائے، بالکل صحیح ہے، امن عامہ اور اپنے مفادات کے لیے ان کو استعمال کیا جائے، بالکل صحیح ہے۔ ہم بجلی نہیں بنا پا رہے، ہم گیس نہیں بنا پا رہے، ہم را مٹیریل سے تیل نہیں نکال پا رہے، اس کے لیے سیاسی معاہدات کیے جائیں، بالکل صحیح ہے، لیکن دوستی کر کے اپنے ملک میں شامل کر لینے سے اور اپنے ملک کے شہریوں کو ان کے پیچھے لگا دینے سے، ان کی جناب زبان سیکھو، ان کے اخلاق و رواج سیکھو، ہماری ان کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے، یہ فساد کبیر ہے، بہت بڑا فساد ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے 1400 برس ہو چکے یہ فساد دیکھتے آئے ہیں، نظر آ رہا ہے یہ یہ فساد دکھ رہا ہے، یہ فساد نظر آ رہا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے اس کو بتایا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا سبق ہو سکتا ہے؟ یہی ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر کا دوست ہے، مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ اجتماعی طور پر ہمارے ذمہ ہے، ہمیں انفرادی طور پر دوستی سے بڑھے، تعلقات کا منع نہیں ہے شریعت میں، دوستی سے بڑھانا منع ہے، یعنی دلی تعلق قائم کرنا منع ہے۔ سماجی تعلق اخلاقی تعلق ضرور رکھیں، ہم دلی تعلق نہ رکھیں، دل میں یہ ہو کہ میں نے اس کو مسلمان بنانا ہے، میں نے اس کو اسلام کی طرف لے کر آنا ہے۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے نا تو تکن فتنہ فی الارض، تو زمین پر فساد ہوگا، زمین پر فتنہ ہوگا، یعنی مشکلات آئیں گی، وہ فساد کبیر، اور امن و امان یہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔